السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور آج کے وی لاگ میں ہم 3 خبریں ڈسکس کریں گے۔ یہ تینوں خبریں بظاہر تو انڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن ان کو ایک ہی وی لاگ میں ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں خبریں بنیادی طور پہ ایک ہی فینومینا کو انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ سینٹ الیکشن سر پہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف نے جو موقف اپنایا وہ یہ ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن کرایا جائے۔ فار آبویس ریزنز ظاہر ہے تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے کہ اگر خفیہ رائے شماری کرائی گئی تو ہمارے جو ارکان ہیں وہ بک جائیں گے۔ اب ویسے یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے ٹکٹ پہ اسمبلیوں کا ممبر بنایا، کیا آپ کو اپنے لوگوں پہ اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ وہ بک جائیں گے؟ دوسری طرف اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ نہیں، سینٹ الیکشن اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح اس سے پہلے ہوتے تھے، تاکہ ہم اپنی خرید و فروخت کر کے اپنے نمبرز کو میکسیمائز کر سکیں۔ لیکن اس پورے فینومینا میں جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بٹوین دا لائن ایک خبر تھی، بہت زیادہ اس پہ بات نہیں ہوئی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے اپنے امیدواروں کو، اپنے ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری کرنے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرابیبلی یہ کیس بھی لگا ہوا ہے، فائز عیسیٰ صاحب نے بالکل پھٹے چک دی ہیں اس ایشو پہ۔ لیکن یہ جو خبر ہے نا کہ خان صاحب نے اپنی صوبائی اسمبلی کے ممبران کو ترقیاتی فنڈ جاری کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی سیاسی رشوت ہے، یہ بھی ارکان خریدنے کی اسی طرح کوشش ہے جس طرح اپوزیشن جماعتوں نے یا پرائیویٹ لوگوں نے اپنے پیسوں سے اپنے بریف کیس کھول کے ان ارکان کو خریدنا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا جی اسی قومی خزانے چوں پیسے لا کے خرید لینے ہیں، گل کیا گئی۔ ایک خبر یہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خان صاحب نے اپنے وہ جو پرانا ان کا موقف ہے اس سے یو ٹرن لے کے بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا۔ خان صاحب کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ ترقیاتی کام کرانا قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا کام نہیں ہے، ان ممبران کا کام یہ ہے کہ یہ قانون سازی کریں، اور یہ جو ترقیاتی کام کرانے ہیں یہ سارے بلدیاتی حکومتیں کریں۔ بلدیاتی حکومتوں کا نظام ابھی تک خان صاحب نہیں بنا سکے، 2.5 سال گزر چکے، مزید 2.5 سال رہے گا، اور اگلے اگر 7.5 سال بھی خان صاحب رہتے ہیں تو بلدیاتی نظام حکومت نہیں آنے والا۔ ترقیاتی فنڈ دینے پہ خان صاحب کا ایک موقف تھا، اس سے بھی وہ پھر چکے ہیں، اور بہت مہان اور بہت بڑے لیڈر، بہت بڑے قد کے لیڈر بن چکے ہیں جتنے تعداد میں انہوں نے یو ٹرن لی ہیں۔ تو یہ ایک خبر ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری خبر ہے اس پہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا اور کافی سارا شغل بھی لگا ہوا ہے۔ گل خان نے تو انی پار اتنی دیر سے فون کر کے، اب اللہ جانے وہ فون کال جو ہے وہ ریئل ہے یا فیک ہے، سوشل میڈیا پہ کسی نے اس کو ڈب کر کے چلایا ہے، لیکن شغل لگا ہوا ہے۔ خان صاحب نے لائیو کال سنی ہیں مختلف لوگوں کی، اور یہ کہا ہے جی کہ عوام براہ راست وزیر اعظم کو فون کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں، خان صاحب ان کے مسئلے کو حل کریں گے۔ خان صاحب ان کو بتائیں گے کہ جی تواڈے پلاٹ تے قبضہ ہو گیا، میں چھڑاواں گا، تواڈے گھر چ آٹا دال چینی نہیں آ رہی، انشاءاللہ میں انہوں حل کراں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سے لوگوں نے کال بھی کی۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ جب مشرف صاحب کا دور تھا اور کوئی قدرتی آفت آئی تھی، پرابیبلی زلزلہ یا سیلاب یا اس طرح کا کوئی ایونٹ تھا، تو فردوس عاشق امان صاحبہ جو آج کل پنجاب میں مشیر ہیں، وہ اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات ہوا کرتی تھیں، انہوں نے پی ٹی وی پہ ایک کمپین کی تھی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پیسے اکٹھے کیے جائیں۔ تو بے تحاشا لوگوں نے فون کہ میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحبہ کے ہم بڑے فین ہیں، میں سیالکوٹ سے فون کر رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحبہ بڑی مہربان خاتون ہیں، اور میں 5 لاکھ دیتا ہوں، میں 10 لاکھ دیتا ہوں۔ تو وہ کرتے کرتے گھنٹے ڈیڑھ میں کوئی 50-60 کروڑ روپیہ جمع ہو گیا۔ وہ بعد میں پتہ چلا پیسے شیسے آئی کوئی نہیں، وہ ڈاکٹر صاحبہ نے خود ہی لوگوں سے کہا تھا کہ بھائی پیسے دیو نہ دیو، کال ضرور کرنا، میں اتھے لائیو شو چ بیٹھی ہوں گی۔ خیر، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ جو سارے کالرز تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو فون کیا یہ ریئل کالرز تھے، تو بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو بیٹھ کے فون کال سنتا رہے اور پھر یہ میڈیا سٹنٹس کرتا رہے؟ یہ اسی طرح کی حرکتیں ہیں جو اس سے پہلے والے حکمران کرتے رہے ہیں، خواہ مخواہ کی ڈرامے بازیاں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا زیاد صاحب سائیکل پہ آفس آیا کرتے تھے سادگی کی مثالیں دیتے ہوئے۔ تو یہ عوام سے رابطے کے وہی پرانے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، ڈھونگ ہیں، ڈرامے ہیں، ان کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر خان صاحب حقیقتاً اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتے کہ عوام کے مسائل کو جانا جائے، عوام کے مسائل کو سمجھا جائے، حل کیا جائے، تو وہ پروسیجرل ریفارمز کی طرف جاتے، وہ طریقہ کار کی تبدیلی کی طرف جاتے۔ اور اگر صرف یہ اسیس کرنا مقصود ہوتا نا کہ ان کے بنائے گئے پروسیجر ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا نہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ایک وزیر اعظم پورٹل بنایا تھا، ایک آن لائن ایک فورم بنا دیا تھا، ایپ بنا دیا تھا، جہاں پہ آپ جا کے
بیوروکریسی کے خلاف، حکومتی اداروں کے خلاف اپنی شکایت درج کرا سکتے تھے۔ اب مجھے ذاتی طور پہ اس آن لائن پورٹل کے ساتھ 6-7 دفعہ واسطہ پڑا ہے، اور ہر دفعہ ایک تو بہت لمبا ٹائم لگا، دوسری بات یہ کہ جب 1.5-2 مہینے گزر گئے تو آخر میں بھی بیوروکریسی نے وہی ٹکا سا جواب دیا کہ نہیں جی آپ کا یہ کام اس لیے وغیرہ وغیرہ، وہ پروسیس کی باتیں ہیں وہ بتا دی۔ حالانکہ جس کام کے لیے میں نے وہاں پہ شکایت درج کی تھی وہ بڑا جینوئن کام تھا، وہ ہو سکتا تھا، اس کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پورٹل سے نہیں ہوا۔ بعد میں وہ سارے کام ہوئے اور اسی طریقے سے ہوئے جس کی طرف اشارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ نے کیا ہے۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ میاں نواز شریف، شاہ شہباز شریف کے دور میں جو کام 5,000 میں ہو جاتا تھا وہ 25,000 میں ہوتا ہے، لیکن کام سارے ہو گئے، اسی طریقے سے ہوئے۔ بیوروکریسی کے جو جوابات تھے وہ درست نہیں تھے۔ تو اگر خان صاحب پروسیجرل ریفارمز میں انٹرسٹڈ ہوتے یا یہ اسیس کرنا چاہتے کہ ان کے بنائے گئے پروسیس کام کر رہے ہیں یا نہیں، تو وہ اپنے 2.5 سالہ یہ جو پورٹل کی کارکردگی ہے اس پہ نظر ڈال لیتے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو بابو لوگ بیٹھے ہیں نا، جو بیوروکریسی میں جو لوگ بیٹھے ہیں، سیکٹری ٹائپ لوگ بیٹھے ہیں، وہ سٹیٹسٹکس نکال دیتے ہیں کہ دیکھیں جی خان صاحب پچھلے 2.5 سال میں پورٹل پہ 2.5 لاکھ شکایات آئی ہیں، جن میں سے ہم نے 2,49,999 شکایات جو ہے نا وہ بھگتا دی ہیں، اور ایک بس بلال ساجد کی شکایت رہ گئی ہے، وہ بھی ہم آنے والے دنوں میں حل کر دیں گے۔ تو یہ سٹیٹسٹکس تو ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ وہ جو شکایات بھگتائی ہیں کیا واقعی کسی کا مسئلہ حل ہوا ہے، تو وہ نمبرز بڑے خطرناک ہوں گے۔ اگر آپ رینڈملی اگر خان صاحب اس سیمپل میں سے 50 60 70 اپلیکیشنز نکلواتے اور ان کو دیکھتے اور کیسز کو اسیس کرتے تو ان کو اندازہ ہوتا کہ یہ جو ڈرامے ہیں ان سے مسائل حل نہیں ہونے، پروسیجرل ریفارمز سے مسائل حل ہونے ہیں۔ یہ دوسری خبر تھی جس پہ بات کرنا ضروری تھی۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ سینٹ کے اندر ایک قرارداد پیش ہوئی ہے، ایک سجیسٹن آئی ہے کہ عربی کو بطور لازمی مضمون پڑھایا جائے۔ اچھا یہ جو بات ہے نا یہ بھی نئی نہیں ہے، میں نے آپ کو ضیاء صاحب کی سائیکل کی مثال تو دی۔ ضیاء صاحب کی دور میں یہ رائے بھی آئی تھی کہ عربی پڑھائی جائے تاکہ لوگوں کی قرآن فہمی بہتر ہو، لوگوں کو قرآن کی سمجھ آئے۔ ہماری دینی اور دنیاوی کامیابی کا راز تو بہرحال اسلام کے ساتھ جڑنے میں ہے، تو پھر عربی کو لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جانے لگا۔ سجیسٹن یہ تھی ضیاء صاحب کے دور میں کہ 6ٹھی سے لے کے 12ویں تک پڑھایا جائے، بعد میں کچھ عرصہ 6ٹھی سے لے کے 8ویں تک پڑھائی گئی۔ میں نے خود جن سکولوں میں وہاں پہ 3 سال تک عربی پڑھائی جاتی تھی، لیکن عربی بھی اسی طرح پڑھائی جاتی تھی جس طرح انگریزی پڑھائی جاتی تھی، اور ہماری عربی اور انگریزی کا حال جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا تھا۔ بعد میں یہ ہوا کہ اپنی جو کاروباری ضروریات تھی، پروفیشنل لائف کی رسپانسبلٹیز ایسی تھیں کہ انگریزی پڑھنی پڑی، تو انگریزی تھوڑی سی بہتر ہو گئی اور عربی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتی چلی گئی۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو منجن ہے کہ لوگوں کو عربی پڑھائی جائے، قرآن فہمی پڑھائی جائے، دین کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جائے، یہ والا چورن بھی بالکل نیا نہیں ہے، یہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ اچھا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مادری زبان کے علاوہ کوئی بھی زبان بطور لازمی مضمون کے نہیں پڑھائی جانی چاہیے۔ بالکل یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انگریزی، اردو یا کوئی بھی دوسری زبان بطور لازمی مضمون کے پڑھائیں۔ ہاں طلباء کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ 2nd 3rd 4th لینگویج جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ سکیں۔ اس سلسلے میں دینی حوالے سے عربی بہت اچھا آپشن ہمیں لوگوں کو پڑھانی چاہیے، دنیاوی حوالے سے انگریزی بہت اچھا آپشن ہے، ہم پڑھا بھی رہے ہیں، ہمیں پڑھانی بھی چاہیے، ہمیں پڑھانی ہوگی بھی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر یہ دیکھیں تو آنے والے دنوں میں جس زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہونی ہے وہ چائنیز زبان ہے، تو اگر ہم عربی کو، مجھے نہیں پتا کہ کس پرسپیکٹیو میں یہ رائے دی گئی ہے، لیکن عربی کر رہے ہیں تو ہمیں چائنیز کو بھی بطور 2nd لینگویج آپشن کے طور پہ دینا چاہیے۔ تو 2nd لینگویج 3rd لینگویج سیکھنا بالکل ایشو نہیں ہے، سکولوں میں سکھایا جانا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بطور لازمی مضمون اس کو انٹروڈیوس کرانا یہ عجیب سی بات ہے۔ مادری زبان کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں ان کو اسٹوڈنٹس کے لیے آپشنل رکھنا چاہیے، اور ایسے ادارے بنانے چاہیے جو لوگوں کو مختلف زبانیں سکھائیں، زبانیں سیکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے۔ میں یہاں پہ رہ رہا ہوں سویڈن میں، یہاں پہ 1st کلاس سے لے کے اور پھر ہائی اسکول تک لوگ انگریزی پڑھتے ہیں اور بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں۔ جو ان کی موجودہ نسل آ رہی ہے وہ بہت اچھی انگریزی بولتی ہے۔ پروبیبلی یہاں پہ انگریزی ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھائی جاتی ہے۔ میں پاکستان میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم اپنی مادری زبان کے علاوہ کوئی زبان لازمی مضمون کے طور پہ پڑھائیں، لیکن اگر آپ نے پڑھانا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اردو بھی پڑھاتے ہیں، آپ انگریزی بھی پڑھاتے ہیں، عربی کو بھی آپ ایڈ کر لیں۔ لیکن یہ جو پوری رائے دی گئی ہے سینٹ میں تحریک انصاف کی طرف سے، یہ جو سجیسٹن دی گئی ہے یا قرارداد کی صورت میں جو بات پیش کی گئی ہے، اس کا مقصد لوگوں کو عربی پڑھانا یا قرآن فہمی بڑھانا یا دین کے ساتھ
تعلق جوڑنا نہیں ہے. مطلب آپ خود سوچیں نا کہ یار عمران خان، فواد چودھری، شیریں مزاری، زرتاج گل، مراد سعید، شاہ محمود قریشی، علیم خان، کیا مطلب ان لوگوں کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ لوگوں کی قرآن فہمی پڑھائی جائے اور دین کے ساتھ تعلق؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ واقعی اس بات سے مخلص ہیں اور یہ لوگ اس پورے پروسیس کو اس لیے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں تو عربی اگر ہم پڑھائیں گے تو لوگ قرآن سیکھ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ جو تینوں خبریں ہیں نا، ان کو جب آپ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ اس ملک میں جب گورنمنٹ پھنستی ہے، جہاں جہاں حکومت ناکام ہوتی ہے، تو وہ یہی تینوں آپشنز یوز کرتی ہے. وہ مذہب کو استعمال کرتی ہے، وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے لائیو کالز جیسے ڈرامے کرتی ہے، اور وہ اپنے وزیروں، مشیروں، ممبران کو ترقیاتی فنڈ دے کر لوگوں کے منہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے، لوگوں کے اندر جو غم و غصہ ہوتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتی ہے. ان تینوں خبروں کو جب آپ ملا کے دیکھیں گے تو ایک ہی بات سمجھ آئے گی کہ حکومت شدید قسم کے بحران کا شکار ہے، شدید پریشان ہے، اور اس مقصد کے لیے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، لائیو کالز جیسے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے، ٹرک کی بتیوں کے پیچھے عوام کو لگایا جا رہا ہے، اپنے ممبران کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہ پوری صورتحال ہے. آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے. بہت شکریہ.